انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، روس یوکرین جنگ میں شمالی کوریا کود پڑا۔ روس کا سب سے طاقتور اتحادی اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن شمالی کوریا کے 60 ایٹمی ہتھیار روس پہنچ گئے۔ روس اور شمالی کوریا نے امریکہ، یورپ، یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شمالی کوریا نے خطرناک ترین ایٹمی میزائل داغ دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شمالی کوریا سے محبت کرتے ہیں اور روس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس اور یوکرین کی جنگ میں بہت بڑا ملک سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا کے 60 ایٹمی ہتھیار ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ماسکو اور کم جانگ ان کا بڑا فیصلہ۔ کم جانگ ان نے امریکہ، یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کرتے ہوئے روس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روسی افواج یوکرین کے دارالحکومت کیف میں موجود ہے اور وہ کیف کے صدارتی محل سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر رہ گئی ہے۔ یہ بات امریکی نیوز چینل CNN نے امریکی ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے۔ ادھر اخباری ویب سائٹوں کے مطابق یوکرین کی فوج نے آج الگ صبح ایک پل کو دھماکے سے اڑا دیا تاکہ روسی فوج کے ٹینکوں کو کیف کی سمت پیش قدمی سے روکا جا سکے۔ یوکرین کی فوج نے مزید بتایا کہ دارالحکومت کی جانب بڑھنے والے روسی فوج کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کیف پر روس کے خوفناک میزائل حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ 1941 میں نازیوں کے حملے کے بعد سے کیف میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی گئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ انتہائی سنگین مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روس کے حملوں میں اب تک 137 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں 10 فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ اس حملے میں اب تک 316 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ روسی فوج مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے، وہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جنگ کے دوسرے روز جمعے کو روسی فوج نے صبح 4 بجے سے کیف پر میزائل حملے شروع کر دیے۔ روس کے کروز میزائل نے دارالحکومت کیف میں یوکرین کے لڑاکا طیارے کو مار گرایا۔ عینی شاہدین کے حوالے سے مختلف ذرائع سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق کیف میں آسمان سے آگ کی بارش ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ روسی فوج مسلسل کیف کے قریب پہنچ رہی ہے اور وہ دارالحکومت کیف سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنا درد بھرا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کوئی خوفزدہ ہے اور ہم یوکرینی روس سے لڑنے کے لیے تنہا رہ گئے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار نہ ڈالنے اور روس کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے دوسرے دن یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اعتراف کیا کہ اس حملے میں 137 یوکرینی مارے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی روس سے ڈرتا ہے، اس کا ملک روس سے لڑنے کے لیے تنہا رہ گیا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے۔ مسلسل بڑھتے ہوئے حملے کے پیش نظر یوکرین نے اپنے ملک کے عام لوگوں کو روس کے خلاف میدان جنگ میں پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صدر زیلنسکی نے کل فوج میں بھرتی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ دوسرے دن عام لوگوں کو فوجیوں کے طور پر تعینات کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے۔ انہوں نے 18 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں کو ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی۔ روسی ان دباؤ کے باوجود یوکرین کے فوجی ہتھیار نہیں ڈال رہے۔ ایک جزیرے پر یوکرین کے 13 فوجیوں نے روسی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہیں روسی جنگی جہاز نے مار گرایا۔ ادھر یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے مزید 2 روسی طیارے مار گرائے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اب تک 7 روسی طیارے، 6 ہیلی کاپٹر اور 30 ٹینک یوکرین کی فوج کے ذریعے اڑائے جا چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ روس یوکرین بحران پر ہندوستان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے بحران پر ہندوستان امریکہ کے ساتھ ہے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم آج ہندوستان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، ہم نے اسے مکمل طور پر حل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ
वज़ीर आज़म ने तशद्दुद के फौरी खात्मे की अपील की और तमाम फ़रीक़ों से सफारती मुज़ाकरात और बातचीत के रास्ते पर वापस आने के लिए ठोस कोशिशों पर जोर दिया। इसके अलावा ताबड़तोड़ खबर निकल कर सामने आ रही है कि बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वेलिस का कहना है कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्ज़े का इरादा रखता है। आज जुमे के रोज़ उन्होंने कहा है कि मॉस्को अभी तक यूक्रेन में अपने मकासद पूरे नहीं कर सका। वाल्स ने बताया है कि हमारे अंदाज़ों के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 450 से ज़्यादा फ़ौजी मारे जा चुके हैं। उनके मुताबिक रूस एक रोज़ में यूक्रेन पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहा। उधर फ्रांस की वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले ने कहा है कि पेरिस बहुत जल्द ये फैसला करेगा कि आया यूक्रेन के लिए इजाफी असलाह भेजा जाए या नहीं। उन्होंने RTL रेडियो को जुम्मे के रोज़ दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि इंसानी इमदाद के बरकस हथियारों की बरामदात का बारीकबीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। इससे कबल जुम्मे के रोज़ अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने अमेरिकी ज़राए के हवाले से बताया है कि रूसी अफवाज यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर रह गए हैं। यूक्रेन के ज़राए इब्लाग के मुताबिक रूसी फ़िज़ाई हमलों ने कीव के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे को निशाना बनाया। बाज़ मीडिया रिपोर्टों में तस्दीक की गई है कि कीव का रुख करने वाले रूसी फौजी टैंक चेर्नोबिल के इलाके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ख़तरनाक भी हथियार भी सामने आ रहे हैं कि रूस हथियार भी मैदान में ले आए जो लोगों के फेफड़ों को भी तबाह कर देता है। दी सन के मुताबिक माहरीन का कहना है कि रूस जंग में थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है, जिनकी खासियत ये है जो अफराद इसकी जद में आते हैं उनके फेफड़े तबाह हो जाते हैं। या माहरीन का कहना है कि रूस के पास मौजूद TOS-1 ब्राइटिनो और TOS-1 सोल्टिस्पक ऐसे हथियार हैं जो एटम बम के बाद खतरनाक तीन हथियार हैं। कुछ ऐसी वीडियो शेयर हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि जिनमें रूसी फौज ये हथियार यूक्रेन के बॉर्डर पर ला रहे हैं। वाज़ेह है यूक्रेन की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 5 रूसी हथियार और एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है, जबकि यूक्रेन के सदर ने मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने टेलीविज़न पर एक बहरानकुन बयान में कहा है कि मैंने फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे मालिक को खबरदार किया है कि रूस की कार्रवाई में मुदाखलत की कोई भी कोशिश ऐसे नताइज का बाइस बनेगी जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी होगी। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।